یہ کربلا نے رات سے پردے اٹھائے ہیں، اکبر رسول بن کے زمانے میں آئے ہیں، تو مقتل میں بہ نہ جائے کہیں آیتوں کا خون۔ آئے ہائے آئے ہائے، مقتل میں بہ نہ جائے کہیں آیتوں کا خون۔ ارے سینے پہ ہاتھ اس لیے اکبر لگا۔ میں حاضر کرتا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں گے۔ ایک منفرد ردیف ہے، شاید اس سے پہلے نظر سے بھی نہ گزری ہو کسی کے۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نظر سنا رہے ہیں مگر نظر سے کسی کے نہیں گزری ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سماعت کریں، شاید کوئی بات ہو۔ چوتھے مصرے میں بالخصوص میرے ساتھ رہیے گا۔ خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی۔ واہ، کہاں ہے مجمع؟ خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی، خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی۔ پہلے مصرے کی ابھی داد نہیں آئی ہے، جب تک آئے گی نہیں میں دوسرا مصرع پڑھنے کی بول میں بھائی صاحب۔ خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی، خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی، پیاس کا شکوہ بھی ہونٹوں پر نہ لائی ہچکی۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص، تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص، انشاءاللہ تیسرے چوتھے مصرع پہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی، پیاس کا شکوہ بھی ہونٹوں پر نہ لائی ہچکی، تو ٹوٹ کر یاد کیا ساقی کوثر نے نظر۔ چوتھا مصرع ہوگا، آپ کی سماعت ہوگی۔ ٹوٹ کر یاد، ہچکی آتی کیوں ہے؟ جب کوئی یاد کرتا ہے تب ہچکی آتی ہے۔ ملاحظہ کریں چوتھا مصرع۔ خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی، پیاس کا شکوہ بھی ہونٹوں پر نہ لائی ہچکی، تو ٹوٹ کر یاد کیا ساقی کوثر نے نظر، موت کے وقت مجھے اس لیے آئی کہ کہاں ہے مجمع؟ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ذرا اسٹیج جڑے گا تو انشاءاللہ مجمع بھی بولے گا۔ خشک حلقوم کی اشکوں نے بجھائی ہچکی، پیاس کا شکوہ بھی ہونٹوں پر نہ لائی ہچکی، ٹوٹ کر یاد کیا ساقی کوثر نے نظر، موت کے وقت مجھے اس لیے آئی ہچکی۔ اب یہ چار مصرے سب سے چھوٹے شہزادے کے حوالے سے نظر کر رہا ہوں۔ میں ذرا ماحول دیکھنا چاہتا ہوں کہاں تک آتے ہیں آپ میرے ساتھ۔ 3 سے 4 تحفے ہیں، انشاءاللہ آپ اس تحفوں کے بعد محفل کا منظر بالکل جداگانہ محسوس کریں گے۔ بس میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ 4 مصرے نظر کر رہا ہوں، اسی سے ساتھ ہو جائیے گا، انشاءاللہ اس کے بعد محفل کا رنگ بدل جائے گا۔ اصغر ہوں میرے ڈر سے زباں ٹوٹ جائے گی۔ مصرع اصغر ہوں میرے ڈر سے زباں ٹوٹ جائے گی، میں گفتگو کروں گا وفا پھوٹ جائے گی۔ اصغر ہوں، تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص۔ اصغر ہوں میرے ڈر سے زباں ٹوٹ جائے گی، میں گفتگو کروں گا وفا پھوٹ جائے گی، تو میں صرف مسکراؤں گا مقتل میں دیکھنا۔ چوتھا مصرع سماعت فرمائے، میں صرف مسکراؤں گا مقتل میں دیکھنا، ہاتھوں سے ہرملا کے کما چھوٹ جائے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں، بس ایسے ہی تھوڑا تھوڑا جڑتے رہیے میرے ساتھ، انشاءاللہ محفل کا منظر بدل جائے گا۔
اصغر ہوں میرے ڈر سے زباں ٹوٹ جائے گی، میں گفتگو کروں گا وفا پھوٹ جائے گی، میں صرف مسکراؤں گا مختل میں دیکھنا، ہاتھوں سے ہرملا کے کماں چھوٹ جائے گی. یہ بھی 4 مصرع ملاحظہ کریں انشاءاللہ. یہ بھی تھوڑا منفرد انداز کے اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں نہ پلٹوں گا اپنے وعدوں سے. چوتھے مصرے کے لیے تیار رہیے. میں مر بھی جاؤں نہ پلٹوں گا اپنے وعدوں سے، بہشت لینی ہے مجھ کو انہی ارادوں سے. بہشت لینی ہے، چوتھا مصرع سماعت فرمائیں. بہشت لینی ہے مجھ کو انہی ارادوں سے، تو یہ کہہ کے چھوڑ دیا حرن شام کا لشکر. کیا کہہ کے چھوڑا؟ ملاحظہ کریں. یہ کہہ کے چھوڑ دیا حرن شام کا لشکر. ارے غلام زادے لڑیں گے امام زادوں سے. تھوڑا سا جڑے میرے ساتھ، جڑے میرے ساتھ. بیٹا ادھر متوجہ ہو، بھیا ادھر، بیٹا ادھر متوجہ ہو میری طرف. ارے نظر بھائی آپ صاحب بہت اچھی مل رہی ہے. جزاک اللہ. میری طرف یہی لوگ محفل سننے رہتے ہیں. جزاک اللہ. سلامت رہیے. اب یہاں سے 4 مصرع پہلا تحفہ جو جہاں ہے وہیں سے سنیں انشاءاللہ. یہ پہلا تحفہ اور یہیں سے محفل کا جو ہے رنگ تبدیل ہو جائے گا. چاہوں گا 4 مصروں کی. میں مر بھی جاؤں نہ پلٹوں گا اپنے باتوں سے، بہشت لینی ہے مجھ کو انہی ارادوں سے، بہشت لینی ہے مجھ کو انہی ارادوں سے. یہ کہہ کے چھوڑ دیا حرن شام کا لشکر، یہ کہہ کے چھوڑ دیا حرن شام کا لشکر. غلام زادے لڑیں گے امام زادوں سے. میرے مولا تمہاری بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں 4 مصرع. یہ کربلا نے، مجمع میری طرف متوجہ رہے، یہ کربلا نے رات سے پردے اٹھائے ہیں. کہاں ہے مجمع؟ یہ کربلا نے رات سے پردے اٹھائے ہیں. اکبر رسول بن کے زمانے میں آئے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تیسرا چوتھا مصرع انشاءاللہ کیفیت بدل جائے گی محفل کی. یہ کربلا نے خون جگر صرف کر رہا ہوں، یہ کربلا نے، خورشید بھائی، یہ کربلا نے رات سے پردے اٹھائے ہیں. اکبر رسول بن کے زمانے میں آئے ہیں، تو مقتل میں بہ نہ جائے کہیں آیتوں کا خون. آئے ہائے آئے ہائے، مقتل میں بہ نہ جائے کہیں آیتوں کا خون. ارے سینے پہ ہاتھ اس لیے اکبر لگا. آئے ہائے آئے ہائے. یہ کربلا نے رات سے پردے اٹھائے ہیں. رسول بن کے رسول بن کے زمانے میں آئے ہیں. مقتل میں بہ نہ جائے کہیں آیتوں کا خون، کہیں آیتوں کا خون. سینے پہ ہاتھ اس لیے. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جاؤ بھیا، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے. سمجھیے نہیں. جزاک اللہ. پھر ایک تحفہ نظر کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. اب یہ دوسرا تحفہ آپ کی سماعت کے حوالے شہزادی سکینہ کے حوالے سے. وکیل صاحب، شہزادی سکینہ کے حوالے سے اب تک جتنے خیالات سنے ہوں گے، اگر اس سے خیال الگ ہو گیا ہو تو مجھے میرے حصے کی داد پورے مجمع سے چاہیے. بطور خاص ایک ایک آدمی کی توجہ. وہ جو سورہ قلب پیغمبر پر نازل ہو گیا، وہ جو سورہ قلب پیغمبر پر نازل ہو گیا، ایک بیٹی کے عمل سے وہ بھی کامل ہو گیا. اب تیسرا اور چوتھا مصرع
پورا مجمع انشاءاللہ میرے ساتھ آئے گا. وہ جو سورہ قلب پیغمبر پر نازل ہو گیا ایک بیٹی کے عمل سے وہ بھی کامل ہو گیا. مصرع ملاحظہ کرے کہ سو کے سینے پر دیا اتنا سکینہ نے سکون. آئے ہائے سو کے سینے پر دیا اتنا سکینہ نے سکون. مطمئنہ کا لقب سرور کو حاصل ہو گیا. جزاک اللہ. بھائی جو لوگ محفل سے اٹھ کے گئے کسی ضرورت کے تحت ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ تشریف لے آئے. محفل میں بھی شعرا باقی ہیں. نظر بھائی پھر پڑھیے. واہ 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 واہ. وہ جو سورہ قلب پیغمبر پر نازل ہو گیا ایک بیٹی کے عمل سے وہ بھی کامل ہو گیا. ایک بیٹی کے عمل سے وہ بھی کامل ہو گیا تو سو کے سینے پر دیا اتنا سکینہ نے سکون. مطمئنہ کا لقب سرور کو حاصل ہو گیا. مطمئنہ کا لقب سرور کو حاصل ہو گیا. بہت شکریہ. جو نوجوان باہر ہیں اگر اندر آ جائیں گے تو ایک خوبصورت ردیف پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ سب کو لطف ملے گا. اب تک جو نہیں جڑے تھے میرے ساتھ پیچھے کا وہ بھی جڑ جائیں گے. بطور خاص بھائی یہ ردیف سماعت فرمائیں. شاید الگ ہو گئی ہو. بطور خاص بھائی بھیا بطور خاص ایک ایک آدمی کی توجہ. مثال پڑھوں. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. کس کو بیچوں میرے سرکار. ردیف آ گئی ذہن میں انشاءاللہ آپ لطف لیجئے ردیف کا. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. میری تخیل کا رہوار بہت مہنگا ہے. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. میری تخیل کا رہوار بہت مہنگا ہے. مصرع پڑھا ہوں انشاءاللہ اسی مصرع میں سب شامل ہو جائیں گے. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. میری تخیل کا معیار بہت مہنگا ہے. میری تخیل کا رہوار بہت مہنگا ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کریں کہ سوچتا ہوں کہ نظر بھر کے علی کو دیکھوں. آئے ہائے مصرع پڑھا تھا میں نے. سوچتا ہوں کہ نظر بھر کے علی کو دیکھوں کیونکہ اللہ کا دیدار بہت مہنگا. سوچتا ہوں کہ نظر بھر کے علی کو دیکھوں. بہت شکریہ. سوچتا ہوں کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. شعر نظر کر رہا ہوں. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. کس کو بیچوں میرے سرکار بہت مہنگا ہے. میری تخیل کا رہوار بہت مہنگا ہے. سوچتا ہوں کہ نظر بھر کے علی کو دیکھوں کیونکہ اللہ کا دیدار بہت مہنگا. شاید ملاحظہ کریں کیونکہ اللہ کا دیدار بہت مہنگا ہے تو ساری دنیا کی عبادت سے خریدا نہ گیا. ساری دنیا کی عبادت سے خریدا نہ گیا. یا علی آپ کا اقبال بہت مہنگا. نہیں یہ شعر کا حق نہیں ہے. اس کے بعد پھر شعر ملاحظہ کریں. ساری دنیا کی عبادت سے خریدا نہ گیا. یا علی آپ کا اقبال بہت مہنگا. شعر ملاحظہ کریں بھیا. آج اللہ بھی اترا ہے خریداری میں. کہاں ہے منما؟ آج
اللہ بھی اترا ہے خریداری میں، آج تو سونے کا بازار بہت مہنگا ہے، آج اللہ بھی اترا ہے خریداری میں، آج تو سونے کا بازار بہت مہنگا ہے۔ ایک مصرع پڑھوں، ایک مصرع پڑھتا ہوں۔ آج تو سونے کا بازار بہت مہنگا ہے، تو کربلا پہلی محبت ہے ازل سے میری۔ آئے ہائے آئے ہائے، مصرع نظر کیا تھا آپ کی بارگاہ میں۔ کربلا پہلی محبت ہے ازل سے میری، بک نہیں سکتا میرا پیار بہت میں، بک نہیں سکتا میرا پیار۔ کربلا پہلی محبت ہے ازل سے میری، بک نہیں سکتا میرا پیار۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کلام کو یہیں روکتا ہوں، ایک مطلب اور جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ سناتا ہوں آپ کو۔ حیدر سے جو ملنے کا بہانہ نہیں ہوتا، بہت اچھا ہے۔ حیدر سے جو ملنے کا بہانہ نہیں ہوتا، اے موت تیرا کوئی فسانہ نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، اے موت تیرا کوئی فسانہ نہیں ہوتا، ہر ڈال پہ کیوں آئے ثمر عشق علی کا۔ دوسرا مصرع ملاحظہ کریں، ہر ڈال پہ کیوں آئے ثمر عشق علی کا، پتجھڑ میں تو موسم بھی سہانا نہیں ہوتا، پتجھڑ میں تو موسم بھی سہانا نہیں ہوتا۔ شعر نظر کر رہا ہوں کہ عزت سے پورا مجمع میرے ساتھ شریک ہو، آپ کے مزاج کا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ پتجھڑ میں تو موسم بھی سہانا نہیں ہوتا، تو عزت سے رقم کیجئے فرار سے آپ، عزت سے رقم عزت سے رقم کیجئے فرار سے آپ، بزدل کبھی جرار زمانہ نہیں ہوتا۔ بزدل پھر شعر نظر کر رہا ہوں ابھی کے مزاج کا، بزدل کبھی جرار زمانہ نہیں ہوتا، تو میں کیسے غنی کہہ دوں فدق خور کو آخر۔ آئے ہائے ضائع کیا مصرع، میں کیسے غنی کہہ دوں فدق خور کو آخر، اما چوروں میں سخاوت کا تو خانہ نہیں ہوتا، چوروں میں سخاوت کا تو آجیے آگے آجائیے، سلوات پڑھتے ہوئے آگے آجائیے۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان ان سے گزاری، تھوڑا سا قریب آ جاؤ، بہت محنت کر رہا ہے شاید، آپ کی محفل ہے، آپ کی محفل کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہاں تھوڑا سا قریب آ جاؤ، سمٹ کے آ جاؤ، میں کچھ پیسے نہیں لگتے ہیں قریب بیٹھنے کے، آ جائیے۔ اب شعر ملاحظہ کریں، اتنی دیر کی محنت میں نے صرف 2 شعر کے لیے کی ہے، ذرا باتیں ختم کیجیے اور انشاءاللہ میرے ساتھ جڑیے۔ پورے کلام کی محنت صرف 2 شعر کے لیے بھیا، بطور خاص دونوں شعر۔ چوروں میں سخاوت کا تو خانہ نہیں ہوتا، چوروں میں سخاوت کا تو خانہ نہیں ہوتا۔ مصرع ملاحظہ کریں، انشاءاللہ کیفیت بدل جائے گی۔ چوروں میں سخاوت کا تو خانہ نہیں ہوتا۔ اب جس کے بازوؤں پہ مولا حسین کے ماتم کا قرض ہے وہ انشاءاللہ اس شعر میں ضرور شریک ہوں گے۔ چوروں میں سخاوت کا تو خانہ نہیں ہوتا۔ اپنے قد سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، ہر روز دیا کیجیے سرور کو سلامی، ہر روز دیا کیجیے سرور کو سلامی، ہمیں ماتم نہیں ہوتا تو یہ شانہ نہیں ہوتا۔ ہر روز دیا کیجئے سرور کو سلامی، ہر روز دیا کیجئے سرور کو سلامی، ماتم نہیں ہوتا تو یہ شانہ نہیں ہوتا۔ کربلا سے کفن کیوں لاتے ہیں؟ ہر شاعر نے اپنا خیال پیش کیا ہے، اگر خیال الگ کر لیا ہو تو پورے مجمع سے داد چاہیے۔ ماتم نہیں ہوتا، بطور خاص ماتم نہیں ہوتا تو یہ شانہ نہیں ہوتا۔
ہر روز دیا کیجئے سرور کو سلامی، ماتم نہیں ہوتا تو یہ شانہ نہیں ہوتا. خیال پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ماتم نہیں ہوتا تو یہ شانہ نہیں ہوتا، تو لاتے ہیں کفن اس لیے ہم کرب و بلا سے. دوسرا تیسرا ملاحظہ کریں، لاتے ہیں کفن اس لیے ہم کرب و بلا سے. کپڑا کبھی جنت کا پرانا نہیں ہے. کوئی نہیں، جو محفل دیکھنے آئے ان سے کوئی توقع نہیں، جو محفل سننے آئے وہ موجود ہیں.